دل بےتاب کمپلیٹ ناول رائٹر ہما قریشی۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں واقع دی گلوریا ڈائننگ ریسٹورانٹ کی عمارت لائٹ سے جگمگ کر رہی تھی۔ ہلکی روشنی، پرسکون موسیقی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو کی آمیزش سب کچھ ہی مسحور کن تھا۔ ریستوران کے کونے میں پرائیویٹ کیبن میں المیرا اپنے شوہر الیان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ المیرا بایا اور حجاب میں ملبوس تھی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے پردہ کرتی تھی، مگر اس کی شخصیت میں وہ وقار اور خود اعتمادی تھی جو لفظوں سے نہیں کردار سے جھلکتی تھی۔ الیان نے اس کے لیے اسپیشل سرپرائز ڈنر پلان کیا تھا۔ ان کے نکاح کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ المیرا نے کشمیری چائے کا کپ لبوں سے لگاتے دھیرے سے کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے الیان۔ اتنی ہی خوبصورت جتنی تم ہو، الیان مسکرا کر بولا۔ ان لمحوں میں جیسے دنیا تھم گئی تھی۔ المیرا نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ اچانک باہر سے چیخنے کی آواز آئی، سب زمین پر لیٹ جاؤ، ہاتھ اوپر کرو۔ ریستوران کی پرسکون فضا پل بھر میں دہشت زدہ ماحول میں بدل گئی تھی۔ الیان چونک کر کھڑا ہوا تھا، وہ بھی بے چین ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ المیرا کی سانسیں رک گئیں۔ کیبن کے پردے کے پیچھے سے کچھ سائے تیزی سے دوڑتے گزرے۔ ایک لمحے بعد گولی چلنے کی آواز آئی۔ ریسٹوران کی فضا اب چیخوں، دوڑتے قدموں اور کھنکتے برتنوں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا، پولیس کا چھاپا ہے، بھاگو۔ ریسٹوران کے دروازے پر پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی۔ کچھ لوگ حراست میں لے لیے جا رہے تھے۔ ماحول میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ الیان نے فوراً المیرا کا ہاتھ تھاما، چلو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ المیرا کی سانس اکھڑنے لگی، وہ ہجوم اور مدعو کے درمیان خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا حجاب، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ الیان نے فوراً اس کے بائیں کا نقاب آگے کر کے اس کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دونوں نے جلدی سے کیبن سے نکلنے کی کوشش کی، مگر باہر راہداری میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ کرسیاں الٹ رہی تھیں، برتن ٹوٹ رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کو الیان کی گرفت چھوٹ گئی۔ الیان، المیرا نے چیخ کر پکارا۔ الیان بھیڑ میں کہیں کھو گیا۔ المیرا کو لگا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ پیچھے ہٹی، ایک ستون کے ساتھ لگ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے، دل میں عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ یہ سب مناظر دیکھ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ کتنے ہی لوگ زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے، شاید یہ کوئی ڈکیتی ہوئی تھی۔ تبھی ایک پولیس والا اس کے قریب آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نکلے فوراً باہر۔ المیرا نے جلدی سے کہا، میرا شوہر، وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ پولیس والا سخت لہجے میں بولا، ہماری کارروائی چل رہی ہے، یہاں رکنے کی اجازت نہیں۔ المیرا کی آنکھوں میں بے بسی، خوف اور غیر محفوظی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر دوبارہ کیبن کی طرف بڑھی، شاید الیان وہی ہو، مگر راستے میں 2 وردی والے جوانوں نے اسے روکا۔ میڈم، آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ ریستوران کا ہر کونا پولیس کی نگرانی میں تھا۔ کچھ مشتبہ چہرے ہتھکڑیاں پہن چکے تھے، کچھ صحافی کیمرے اٹھائے ہر منظر کو قید کر رہے تھے۔ المیرا ایک کونے میں دبک کر کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ وہ الیان کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ ہاتھ جو اس کا سہارا تھے، وہ آنکھیں جو تحفظ کا احساس دلاتی تھیں، اس بھیڑ میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ تبھی دروازے سے ایک مانوس سا چہرہ اندر آیا۔ الیان، المیرا نے بھاگ کر اسے تھام لیا، جیسے پانی میں ڈوبتی سانس کو ہوا مل گئی ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ الیان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ المیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ پولیس اب ریستوران کو خالی کروا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی۔ لوگ حیرت، خوف اور الجھن کے عالم میں ادھر ادھر کھڑے تھے۔ الیان، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ مسلسل خوف میں مبتلا تھی، جبکہ 2 آنکھیں تھیں جو ریستوران کے اندر کے ماحول سے ہی اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب وہ شوہر کو تلاشتی پریشان تھی، نقاب چہرے سے اتر گیا تھا۔ المیرا اور الیان جیسے ہی ریستوران سے ذرا فاصلے پر پہنچے تو المیرا چپ تھی، حجاب دوبارہ سنوار چکی تھی، مگر اس کا دل ابھی تک ڈوڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب بھگدڑ میں اس کا حجاب کھلا اور کچھ لمحے کے لیے وہ خود کو ننگا محسوس کرنے لگی۔ الیان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ رکشہ ابھی ندی کے کنارے والے ویران پل کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک سیاہ ویگن نے راستہ روک لیا۔ 2 موٹر سائیکلیں دونوں اطراف آ لگی۔ رکشہ ڈرائیور کام کیا، صاحب یہ کون ہے؟ چپ رہو، ایک نقاب پوش بندہ بولا۔ المیرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ الیان باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بندوق کی نالی اس کے سینے سے لگا دی گئی۔ چپ چاپ باہر آؤ۔ الیان کو مار کر زمین پر گرا دیا گیا۔ المیرا، وہ چلایا، مگر ایک ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ المیرا کو بازو سے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ اس کا حجاب ایک بار پھر کھلنے ہی والا تھا کہ وہ جلدی سے خود کو سنبھال کر اسے دوبارہ درست کرنے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چیخی، لیکن جواب صرف ایک تھا، خاموشی۔ یزدان شاہ ایک وسیع و عریض بنگلے کے اندر بیٹھا، شیشے کے گلاس میں برف گھماتا ہوا، کامران کی کال
کام منتظر تھا جب ایک فون کی گھنٹی بجی تھی۔ سر، دونوں ہمارے پاس ہیں۔ لڑکی کو محفوظ رکھا گیا ہے، شوہر تھوڑا زخمی ہوا ہے مگر زندہ ہے۔ لڑکی کو میرے پرسنل لاؤنج پہ لے آؤ اور شوہر کو اس کو کسی ویرانے میں چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا وہ واپس آئے۔ اوکے باس۔ یزدان شاہ کرسی سے اٹھا، اپنے لباس کو درست کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ روشنی مدھم تھی، سفید پردے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ المیرا ایک صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوف تھا مگر نگاہوں میں عجیب سا ضبط بھی، وہ کسی گمنام محل میں قید تھی۔ دروازہ کھلا، یزدان شاہ اندر آیا، سیاہ لباس، آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، لیکن جیسے ہی المیرا پر اس کی نظر پڑی اس کے قدم رک گئے۔ وہ لڑکی حجاب میں تھی، چہرہ چھپا ہوا تھا مگر آنکھیں یزدان کی سانسیں روک رہی تھی۔ المیرا نے سر اٹھایا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ یزدان کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ تمہیں چاہتا ہوں، وہ مسکراتی نگاہوں سے بولا۔ المیرا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ مجھے جانے دو، تم اللہ کا واسطہ۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اف، تمہارا شوہر؟ بے فکر رہو، اسے ہی بلوایا ہے، وہ آ جائے تو قصہ ختم کر کے تمہیں فرصت سے اپنا بنائیں گے، وہ بے باک لہجے میں بولتا اس شاہانہ طرز کے کمرے سے نکل آیا تھا جبکہ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے بند تھے، کھڑکیوں پر موٹی جالی لگی تھی اور باہر 2 مسلح گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یہ کراچی کے کسی پوش علاقے کے ایک پرتعیش ہوٹل کا کمرہ تھا مگر اس وقت کسی شاہی قید خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھے یزدان شاہ نے سگریٹ کا لمبا کش کیا اور دھواں آہستہ چھوڑتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ الیان، وہ شخص جو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ تمہاری جان بچ سکتی ہے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے حوالے کر دو۔ یہ جملہ جیسے المیرا پر بم بن کر گرا تھا۔ المیرا کا دماغ سن ہو گیا۔ طلاق دے کر میرے حوالے کر دو، یہ الفاظ اس کے ذہن میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے بے یقینی سے الیان کی طرف دیکھا۔ وہ شوہر جس کے ساتھ نکاح کے وقت اس نے تحفظ کا خواب دیکھا تھا، آج وہ اسے غیر مرد کی قید میں دیکھنے کے باوجود خود تھر تھر کانپ رہا تھا، خاموش کھڑا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، میری جان بخش دے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ الیان کی آواز لرز رہی تھی مگر اس میں وہ وقار نہیں تھا جو ایک مرد کو اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ یزدان مسکرایا، ایک شفاف مسکراہٹ۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا الیان کے قریب آیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے الیان صاحب، یہاں تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو اپنی جان کی بھیک مانگو اور بیوی کو چھوڑ دو، یا پھر مرد بن کر اس کی عزت کے لیے جان دے دو۔ الیان نے نگاہیں جھکا لی، اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ المیرا کا دل کسی انجانے خوف میں گر گیا۔ الیان، تم کچھ مت کہنا، اسے کپکپاتے لہجے میں کہا، مگر الیان کے ماتھے پر خوف کا پسینہ چمک رہا تھا۔ مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، مت الیان، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ المیرا دیوانہ وار اس کی جانب بھاگ کر جاتی بے اختیار اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ تم نے تو کہا تھا نا کہ نکاح صرف محبت نہیں بلکہ حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے۔ الیان کو خاموش دیکھ اس نے یاد کروایا تھا مگر وہ خوفزدہ نظروں سے یزدان کو دیکھ رہا تھا جو ایک مافیا کنگ تھا۔ یزدان شاہ نے کہکا لگایا جیسے یہ سب ایک کھیل ہو۔ محبت نہیں، حفاظت؟ الیان، تمہاری بیوی تم سے صرف حفاظت مانگ رہی ہے، دے سکتے ہو؟ الیان نے المیرا کے ہاتھوں کو خود سے الگ کر دیا۔ مجھے معاف کر دو المیرا۔ اس کا لہجہ سرگوشی جیسا تھا مگر المیرا کے لیے طوفان سے کم نہ تھا۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، ایسا مت کرو، میں طلاق دیتا ہوں المیرا۔ وقت جیسے رک گیا۔ المیرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، وہ بے یقینی سے الیان کو دیکھ رہی تھی مگر وہ آدمی جسے نکاح کے وقت قبول ہے کہا تھا، آج طلاق دیتا ہوں کہہ چکا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ 3 الفاظ تھے، یہ 3 تلواریں جو المیرا کے وجود کو کاٹ کر رکھ گئیں۔ الیان نے ایک آخری نظر المیرا پر ڈالی، پھر پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ الیان، رک جاؤ، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو کسی اور کے ہاتھوں میں چھوڑ کر۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دھڑم، خاموشی، گہری موت جیسی خاموشی۔ یزدان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی راکھ چھاڑی اور آہستہ سے کہا، پھر بھی کہو گی کہ یہ نکاح حفاظت ہے؟ تمہارا سابقہ شوہر ایک غیرت مند شخص ہے۔ المیرا نے ایک نظر اس پر ڈالی، اب کی بار اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے، نفرت تھی جو عنقریب یزدان شاہ کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ ایک وسیع و ریز ہال جس کی دیواریں سیاہ پردوں میں ڈھکی تھی اور فرش پر ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے۔ روشنی مدھم تھی مگر قندیلوں کی سنہری چمک ماحول کو عجیب سا جلال بخش رہی تھی۔ ایک طرف پیتل کی سجی ہوئی میز پر نکاح خواہ، 2 گواہ اور ایک نکاح نامہ رکھا تھا۔ اس کے 4 ماہ کی عدت کے پورے 3 دن بعد ہی اسے نکاح رکھ لیا تھا۔ یزدان شاہ مافیا کنگ، اس کی سرد آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، سفید کرتا، کالا پرنس کوٹ میں ملبوس، وہ بھلا کا ہینڈسم مرد تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔
سامنے سجے ہوئے کمرے کے دوسرے سرے پر المیرا کو لا کر بٹھایا گیا۔ عبایا میں ملبوس چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، مگر آنکھوں سے واضح تھا کہ اس کی روح لرز رہی ہے۔ بی بی، آپ کا نام؟ نکاح خواہ نے پوچھا، المیرا کی آواز جیسے گلے میں پھنس گئی ہو۔ ایک خادمہ نے آہستگی سے کان میں کہا، جواب دیجیے ورنہ وہ خود بتا دے گا۔ المیرا بنت امجد، اس نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ یزدان نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی۔ جب بھی ماحول میں چھائے سکوت کو مولوی صاحب کی آواز سے توڑا۔ المیرا بنت امجد، آپ کو یزدان شاہ کے ساتھ نکاح حق مہر 5 کروڑ روپے گواہان کی موجودگی میں قبول ہیں؟ خاموشی چھا گئی۔ المیرا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کے کانوں میں ماں باپ کی محبت، گزرے خواب اور ٹوٹے ہوئے وعدے کی آہیں گونجنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے بعد جیسے دل کو چیر کر لب ہلے، قبول ہے؟ نکاح خواہ نے 3 بار وہی سوال دہرایا۔ ہر بار المیرا کی آواز شکستہ ہوتی گئی، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر نکاح خواہ نے رخ یزدان کی طرف کیا، جس نے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ قلم تھمایا گیا۔ یزدان نے دستخط کیے، گویا اپنی جیت کی مہر ثبت کی ہو۔ المیرا کے ہاتھ کانپتے رہے تھے، مگر اس نے بھی دستخط کیے، جیسے اپنی قسمت پر دستخط کر رہی ہو۔ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ گواہی مکمل ہوئی، دعائیں دی گئیں۔ کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ یزدان اٹھا، آہستہ سے چلتا ہوا المیرا کے قریب آیا۔ اس نے نقاب کو ہاتھ نہ لگایا تھا، مگر وہ پھر بھی پیچھے کھسک گئی تھی۔ نکاح مبارک ہو سویٹ ہارٹ۔ المیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ ہار چکی تھی، مگر اس کی روح ابھی بھی خاموش جنگ لڑ رہی تھی۔ دن کی روشنی ہر سو اپنی روشن کرنیں پھیلا چکی تھی۔ وسیع و عریض محل، دیواروں کے پیچھے دنیا سے الگ سلطنت، یزدان شاہ کا کنگڈم۔ ماربل کے سپیرے فرش پر پڑی قالینیں، دیواروں پر آویزاں قدیم فن پارے اور چھت سے لٹکتے کرسٹل فانوس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ عام نہیں۔ ایک طرف گرین ہاؤس، دوسری طرف سوئمنگ پول اور گلابی پھولوں سے سجی ہوادار بالکنی۔ ہر چیز، ہر گوشہ دولت اور اختیار کی کہانی سنا رہا تھا، مگر ان سب کے بیچ ایک کمرہ ایسا تھا جہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں المیرا کو رکھا گیا تھا، حجاب میں ملبوس، سادہ سا چہرہ جس پر غصے، بے بسی اور ضد یکجا تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، گولڈن کی تھیم، باہر باغیچے کا نظارہ، ریشمی پردے اور ایئر کنڈیشنڈ ہوا، یہ سب اس کے لیے بے معنی تھا۔ اسے ایک ہلکے سے سونے کے پنجرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، یزدان شاہ اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض، کالے واسکٹ میں اس کا وجاہت بھرا سراپا خوب جچ رہا تھا۔ ہاتھ میں سونے کی کشیدہ کاری والا ڈبہ تھا۔ تمہارے لیے تحفہ ہے ملکہ، وہ مسکرا کر بولا۔ المیرا نے ایک سرد نگاہ ڈالی۔ ملکہ؟ قید کی جاتی ہیں ملکہ؟ یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کو اپنا ہی سمجھو اور اس رشتے کو قبول کر لو۔ ہر آسائش تمہارے قدموں میں ہو۔ آسائشیں غلاموں کو بھی ملتی ہیں، عزت نہیں اور نہ ہی آزادی۔ یزدان اس کے قریب آیا۔ میں تم سے زبردستی کچھ نہیں چاہتا المیرا، مگر تمہیں یہاں رہنا ہوگا جب تک تم خود نہ چاہو۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ پھر مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، یزدان نے دھیرے سے کہا، اور میں جو چیز چاہتا ہوں اسے کھو نہیں سکتا۔ المیرا ہنسی، ایک تلخ کاٹدار ہنسی۔ محبت؟ تمہاری محبت میں زبردستی ہے، قید ہے۔ یہ محبت نہیں، تسلط ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصے کی لہر واضح ہوئی تھی، مگر وہ سنبھل گیا۔ وقت لو، سوچو۔ میرے محل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، مگر مجھ سے دور جانے کے لیے نہیں، آزادی سے زندگی جینے کے لیے۔ مگر باہر کی دنیا تمہیں ویسی آزادی نہیں دے سکتی جیسی میں تمہیں دوں گا، وہ کاردار لہجے میں بولتا باور کروانا نہیں بھولا تھا۔ میں باہر کی تپتی دھوپ میں جل جاؤں گی، لیکن تمہارے سونے کے پنجرے میں قید نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹی اور یزدان کو تیز نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر یزدان نے آہستہ سے ڈبہ رکھا، پلٹا اور دروازے تک گیا۔ میں ہر دن تمہیں جیتنے کی کوشش کروں گا المیرا، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ دروازہ بند ہوا۔ المیرا پیچھے بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے رہ رہ کر الیان کی شفقت یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اسے چچا نے بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیا تھا، اور جس کی محفوظ ہاتھوں میں سونپا تھا وہ تو اسے بے آسرا کر گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے کپ کپاتے لبوں پر بس ایک ہی کردان تھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ یزدان کے کنگڈم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر سیکیورٹی کیمروں کی آنکھ، چھت پر گھومتے گارڈز، آہنی دروازے اور مسلح باڈی گارڈز، سب کے سب چوکس تھے۔ کنگڈم کے اندرونی باغ میں جہاں المیرا گھٹن محسوس کر اپنے مخصوص کمرے سے نکل کر کچھ لمحے چاندنی کے سائے میں گزارنے آئی تھی کہ چہل قدمی کرتے اچانک سے ٹھٹک گئی تھی۔ 3 سائے، سیاہ ماسک، ہاتھ میں نائف اور نگاہوں میں وحشت۔ وہی ہے مافیا کی ملکہ، سرگوشی نما آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ المیرا کے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ المیرا پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے حلق میں دب گئی۔
اچانک سایہ آگے بڑھا، دوسرے نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، تبھی رک جاؤ کتے! فضا میں ایک دھاڑ گونجی۔ یزدان شاہ آ چکا تھا، سیاہ کوٹ، سرخ آنکھیں، ہاتھ میں ریوالور، اس کی چال میں بجلی سی لپک اور نگاہوں میں قیامت برپا تھی۔ المیرا پیچھے ہٹو، اس نے گرج کر کہا۔ دو حملہ آور بھاگنے لگے مگر یزدان نے ریوالور نکالا، ایک گولی سیدھی ایک کے گھٹنے پر لگی، دوسرا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا، تیسرا ابھی بھی المیرا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یزدان بری طرح سے چیخا، کتے! اس پر نظر بھی ڈالی تو زمین کی تہ میں لے کر دفن کر دوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹا بلیڈ نکالا اور دوڑ پڑا۔ 3 قدموں میں وہ حملہ آور کے قریب تھا، گردن دبوچی، نیچے گرایا اور اپنا گھونسا اس کے چہرے پر مارا، ایک بار، بار بار اور بس پھر مارتا ہی چلا گیا تھا۔ خون کا فوارہ نکل پڑا تھا۔ میری کنگڈم میں میری بیوی پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے کتے؟ یزدان کی آواز دھیمی مگر زہر آلود تھی۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، ان سب کو زیر زمین لاکر میں لے جاؤ، میں خود ان سے بات کروں گا۔ وہ سسکتی ہوئی المیرا کو اپنے حصار میں اٹھا کر لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں پہنچا تھا، خود واپس نیچے آیا تھا، مگر اس بار وہ کمرہ لاک نہیں کرنا بھولا تھا۔ پہرا مزید ٹائٹ ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ محل کے نیچے تھا، گرد آلود دیواریں، زنجیروں کی آواز اور روشنی صرف ایک جلتی ہوئی مشعل سے آ رہی تھی۔ تینوں حملہ آور زنجیروں میں جگڑے بیٹھے تھے، ان کے چہرے سوجے ہوئے تھے، دل 100 کی اسپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، یزدان شاہ داخل ہوا، اس کے ہاتھوں میں پیٹرول کا کین تھا۔ جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں آگ جیسی لپک تھی۔ شاہ صاحب ہمیں معاف کر دیں، پیسے کے لیے کیا تھا سب، ایک نے روتے ہوئے کہا۔ یزدان آگے آیا، اس نے پیٹرول زمین پر ان کے قدموں کے نیچے ڈالا۔ پیسہ؟ اس نے کہا لگایا مگر آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جس عورت کی طرف تم نے دیکھا وہ میری بیوی ہے، میری ملکہ، میری عزت۔ اسے ماچس جلائی، تینوں نے چیخ کر التجا کی، شاہ صاحب نہیں، ہم سے غلطی ہوئی۔ یزدان کی آنکھوں میں ہنوز جنون تھا۔ تم نے صرف میری عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم نے میرے دل کو جلایا ہے، اب دیکھو آگ کیسی ہوتی ہے۔ ماچس کی تیلی جلدی زمین پر پھینکی گئی، شعلے لپکے، چیخیں بلند ہوئی، فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیل گئی۔ یزدان پیچھے ہٹ گیا، آنکھوں میں نہ رحم تھا نہ پچھتاوا۔ وہ ایسا ہی بے رحم اور شفاف شخصیت کا مالک شخص تھا جو اپنے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ المیرا اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، خادمائیں مسلسل پانی دے رہی تھی، ڈاکٹر موجود تھا۔ تب دروازہ کھلا، یزدان داخل ہوا، اس کا چہرہ سیاہ دھوئیں سے آلودہ، آنکھوں میں جلن کے باعث آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ چکا تھا۔ المیرا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا، شاید اب وہ اسے سزا دے گا، مگر وہ مضبوط چال جلتا نزدیک آ رہا تھا۔ میں نے ان سب کو جلا دیا المیرا، اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ المیرا نے خاموشی سے دیکھا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو مگر میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دے سکتا، کبھی نہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، یہ محبت ہے، یہ جنون مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم پر اگر کسی نے میری نظر بھی ڈالی تو میں دنیا جلا دوں گا۔ المیرا کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی پھر آنسو نمودار ہوئے۔ وہ پہلی بار اس کے لیے روئی تھی، نہ جانے ہی کیسا احساس تھا کہ اس کا خود کو حصار میں لینے کے باوجود اسے جھٹک نہیں سکی تھی۔ المیرا اس کے کنگڈم میں گھوم رہی تھی، وہ پچھلے 4 روز سے ملک سے باہر تھا، نہ جانے وہ کتنا کرپٹ انسان تھا۔ المیرا کے لیے اس نے محل میں پہرا سخت کر دیا، کسی مرد گارڈ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ چائنیز کراٹے چیمپئن خواتین تھی جو ہر وقت پہرے داری پر مامور تھی۔ وہ سوچوں میں محو ہر چیز کو اشتیاق بھری نگاہوں سے تک رہی تھی کہ جبھی اسے کسی نے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، وہ بری طریقے سے چونکی تھی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کے رخساروں پر لب رکھ رہا تھا۔ المیرا کا بدن کانپنے لگا تھا۔ ہے مجھ سے ڈرو مت، وہ گھما کر اپنے مقابل آتا، اس کا نقش خوشبو سے مہکا رہا تھا، جبکہ المیرا آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے اس سے کوئی کراہیت نہیں آئی تھی، کوئی وحشت نہیں ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا، دھیرے میں ڈوبا آسمان اور دور سے سنائی دیتی گولیوں کی آواز۔ کنگڈم پر حملہ ہو چکا تھا، مافیا کنگ یزدان شاہ خود دشمنوں کے درمیان گھس گیا تھا۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ تھا مگر وہ جانتا تھا اصل جنگ اسے خود لڑنی ہے۔ گھات لگا کر آئے دشمنوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک لمحہ اور یزدان کے سینے میں ایک گولی لگی، خون کا فوارہ پھوٹا تھا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا، سانسیں دھیمی ہوئی، آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ اسے سنبھالنے کے بعد اس کے بندوں نے دشمن کو دھول چٹا دی تھی، مگر ایک وار یزدان کی طرف سے ہی ہوا تھا جس نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ یزدان شاہ کو جب محل کے اندر لایا گیا، ہر شخص خوف میں تھا، اس کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹروں کا عملہ اسے فوری کنڈم میں بنی ICU کی جانب لے گیا تھا۔ المیرا جو اپنے کمرے میں تھی گولیوں کی آواز سے جاگ چکی تھی۔ ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی، بی بی جی، شاہ صاحب کو گولی لگی ہے، حالت خراب ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا۔
जिस शख्स से नफरत की, जिसे जालिम कहा, जिससे बचने के लिए दुआएं मांगी, आज वो मौत के दहाने पर खड़ा था। मुझे यजदान के पास ले चलो प्लीज, उसकी आवाज़ कँपा रही थी। जब अलमीरा मेडिकल रूम में पहुंची, यजदान होश में नहीं था। उसका चेहरा जर्द, होठ खुश्क और कमीज खून में तर थी। सीने पर पट्टी बंधी थी, बाजू में ड्रिप लगी थी। या अल्लाह! अलमीरा ने लबों से सरगोशी की। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, कुर्सी खींची, उसके सरहाने बैठ गई। आंखों में आंसू थे। तुम क्यों गए थे खुद मैदान में? तुम तो सबके बॉस हो, तुमने खुद को क्यों खतरे में डाला? यजदान की पलकें हिली, मगर वो बोल ना सका। उसे महसूस हो रहा था जैसे अलमीरा उसके सराहने बैठी रो रही हो। जान बच गई है, मगर बहुत कमजोर है। अगले 24 घंटे अहम है। डॉक्टर्स हिदायत जारी करते जा चुके थे। अलमीरा ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। पहली बार उसका दिल नर्म हुआ था। वो पूरी रात उसके पास बैठी रही, ना सोई, ना कुछ खाया, सिर्फ यज़दान को देखती रही। हर घंटे वो उसकी पट्टी चेक करती, पसीना साफ करती, ड्रिप देखती, दुआएं मांगती। सुबह की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो यज़दान ने आहिस्ता से आंखें खोली। अलमीरा, उसकी आवाज़ धीमी थी। अलमीरा फौरन उठी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया था। तुम यहाँ क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? वो रोते हुए सवाल कर रही थी। अलमीरा ने आंखों के किनारे से आंसू पोंछे। मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करती हो। अलमीरा ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। नफरत शायद खत्म ना हुई हो, लेकिन आज तुम्हें यूं बस बेबस देखा तो दिल में कुछ टूट सा गया। क्या टूटा? उसने हैरत से देखा था। नफरत की दीवार शायद। अगले कई दिन अलमीरा ही उसकी नर्स बनी रही। दवाओं का वक्त, खाने की प्लेट, जख्मों पर मरहम, सब कुछ वो करती। और यजदान वो सिर्फ खामोशी से उसे ये सब कहता दिखता रहता। तुम कब से इतनी नर्म दिल हो गई? शायद जब तुमने मेरी हिफाजत की, जब तुम खुद पर गोली खा गए और किसी को मेरे करीब ना आने दिया। यजदान खामोश हो गया, लबों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। कहीं ना कहीं अब वो उसकी आदी होने लगी थी। रात जब वो दवा देने करीब आई, यजदान ने उसका हाथ थामा। अलमीरा, अगर मैं मर जाता तुम रोती? अलमीरा पल भर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, शायद सबसे ज्यादा। यजदान को शदीद हैरत ने अपनी लपेट में लिया। तो फिर मुझसे वादा करो, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी? अलमीरा ने खामोशी से उस बात में सर हिलाया। अगर कभी तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए तो मुझे बताना जरूर। मैं हमेशा तुम्हारी पुकार का मुंतजिर रहूंगा। अलमीरा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं वो हूँ जिसके सामने दुनिया अपना आप फना कर देती है, मगर मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस अंदर ही अंदर मार रही है। वो सच्चे दिल से बोल रहा था। अलमीरा बगैर पलक झपके उसकी जानिब देख रही थी। जब उसने धीरे से हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा था, वो दोपहर की धूप में हल्की हल्की सी रोशनी थी जो किंगडम की शीशे की दीवारों पर पड़ रही थी। यजदान शाह आईने के सामने खड़ा, सियाह सिल्क का कुर्ता और जरीदार शॉल पहने तैयार हो रहा था। आज पहली बार उसका दिल बेचैन था। तो उसे जाने तैयार बैठी अलमीरा बिल्कुल खामोश खाने ले जा रहा था जो अब उसकी दुनिया में थी। अलमीरा ने जब महल के बाहर कदम रखा तो सामने यजदान की शाहाना रोल्स रॉयस खड़ी थी। सियाह शीशों, सिल्वर लोगो और 8 मुहाफिजों की झुरमुट में वो गाड़ी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए यजदान ने आहिस्ता से कहा, अलमीरा। उसकी पुकार पर वो बुरी तरह से चौंकी थी और उसके साथ पीछे बैठ गई थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गार्ड्स की भारी नफरी साथ साथ चल रही थी। गाड़ी में बैठते ही वो शहर की हदूद पार करने लगे। रास्ते में अलमीरा खिड़की से बाहर देखती रही। आज उसने अलमीरा की वजह से पूरा शहर सजवा दिया था। वो सजे हुए रास्ते, कीमती इमारतें और रंगीन रोशनियों से जगमगा रहे थे। गाड़ी एक बड़ी शीशे की इमारत के सामने रुकी। ये था दी क्लाउड किंग टावर, माफिया किंग का हेडक्वार्टर। उसकी हमराही में लिफ्ट में साथ ऊपर जाते अलमीरा हर चीज हैरत और खौफ से देख रही थी, जबकि अब वो चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती सजाए बिल्कुल खामोश था। आ यहाँ से मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करता हूँ, मगर आज सिर्फ तुम्हें दिखाने आया हूँ कि मैं कितना कुछ रखता हूँ और सब तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, अगर तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ अपनी खुशी से थाम लो। अलमीरा कुछ बोल न सकी। मैं दिल में कई सवाल, कई जज्बात उभरने लगे थे। दफ्तर के सब दरवाजे खुले, लोग झुककर सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम क्वीन। वो हैरान थी। सब उसका एहतराम कर रहे थे। यजदान ने कान में सरगोशी की। तुम सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, मेरी कमजोरी भी हो और ताकत भी, मगर आज से ये सब तुम्हारा है। वो हैरान और परेशान खड़ी थी। जो इसे अपने साथ प्राइवेट रूम में ले आया था, जहाँ वो हर लम्हा उसे सांस दिलाता रहा कि सब कुछ होने के बावजूद इसके लिए बेहद कीमती थी। शाम को वो दोनों एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठे। चंद घंटों बाद वो एक प्राइवेट जजीरे पर उतरे, जहाँ सिर्फ खामोशी, नीला पानी और लकड़ी का खूबसूरत बंगला था। अलमीरा ने हैरत से पूछा, ये सब तुम्हारा है? नहीं, हमारा। यजदान ने जूते उतार कर रेत पर कदम रखा और अलमीरा को हाथ पकड़ने का इशारा दिया। यहाँ कोई बंदूक नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई खौफ की परछाई नहीं है, सिर्फ मैं, तुम और हमारी जिंदगी। अलमीरा के लबों पर मुस्कुराहट आई थी और इसकी इसी मुस्कुराहट ने यजदान को शह दी थी। जब भी वो इसे एक लम्हे में बाजुओं में उठाता गोल गोल घुमाने लगा और अब वो कह लगा रही थी। रात के अंधेरे में सितारे आसमान पर बिखरे हुए थे, समंदर की लहरें, हल्की हल्की हवा और सामने रोशन दियों में रोमानवी डिनर सेटअप। मैं जानता हूँ मैंने बहुत जुल्म किया, लेकिन आज एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम वाकई बदल सकते हो? अलमीरा ने नर्म लहजे में पूछा। तुमने बदल दिया है। अलमीरा की आंखों में नमी थी, मगर आज वो उदासी की नहीं थी, एक नई उम्मीद की थी। अलमीरा का दिल हल्का हल्का धड़क रहा था। बेटी की पैदाइश की खुशी इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बनने वाली थी। उसका जिस्म अभी तक कमजोरी का शिकार था, लेकिन दिल में एक अजीब सी तस्कीन थी। कमरे में डॉक्टर और नर्सेस आ जा रही थी और यजदान दरवाजे के बाहर बेचैन खड़ा था। उसका दिमाग खांसी के गहरे छाए हुए सवालों और जवाबों में उलझा हुआ था, मगर उसका दिल आज इसके दिल की गहराइयों में एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा था। चंद लम्हों में नर्सेस बेटे को उसकी माँ के पास ले आई।
अलमीरा ने हल्के से पीछे झुकते हुए बेटे को गोद में उठाया। मेरा बेटा। और उसकी आंखों में नमी थी, मगर आज ये आंखें वो आंखें नहीं थी जो हमेशा खौफ या नफरत से पुर होती थी। ये आंखें मोहब्बत की गहराइयों में डूबी थी। ये आंखें माजी की तकलीफ और दुख को पसे-पुश डाल चुकी थी। यज़दान, ये हमारा हमारा बेटा है। अलमीरा की आवाज में हल्की सी लड़जाहट थी। यज़दान, जो अभी तक कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसकी नजरें अलमीरा के चेहरे पर गईं और फिर उसकी गोद में सोए हुए बेटे को देखा। हाँ, ये मेरा हमारा बेटा, हमारी मुकम्मल दुनिया, हमारी जान, वो एक डांस में बोला था। यज़दान आहिस्ता से अलमीरा के करीब आया और इसके सामने आकर बैठ गया। अलमीरा का दिल उसके सामने बैठे इस मर्द को देखकर एक लम्हे के लिए सुकून महसूस कर रहा था। लेकिन फिर वो याद आया जब यज़दान ने उसकी ज़िंदगी में अकेलापन और अज़ियत दी थी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू टूट कर गिरने लगे। ना जाने क्यों वो तकलीफ तब तक भूल नहीं पाती थी। वो इसके करीब झुकी, बेटे को गोद में उठाए हुए, जैसे इसकी दुनिया और कुछ ना हो, सिर्फ ये लम्हा हो। जो हुआ उसे भूल जाओ यज़ान, हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। ये बच्चा, ये हमारा बेटा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और इसके साथ वो सब कुछ करो जो तुमसे पहले कभी नहीं किया। मीरा ने बेटे को अपनी गोद में थामे रखा और आहिस्ता से कहा, ये बच्चा मेरे लिए सब कुछ है यज़दान। वो गलोगीर लहजे में बोली, लबों पर महसूर उन मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। यज़दान ने गहरी सांस ली और फिर अलमीरा की तरफ झुककर उसका हाथ थामा। तुमने मुझे वो दिया है जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने बेटे को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अलमीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए एक लम्हे के लिए यज़दान की आंखों में देखा। तुम्हें वाकई इस वादे पर अमल करना होगा यज़ान, इस दुनिया में हम तीनों का ही हक है। तुम्हें ये सारे गलत काम छोड़ने होंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद सब गलत काम छोड़ दोगे। वो याद दिला रही थी जबकि यज़ान लब भीज गया था। भला ये सब भूल जाना इतना ही आसान था क्या? वो सोचों में गुम था कि निगाह अपने बेटे के चेहरे पर गई थी। बेटे की पहली मुस्कुराहट ने कमरे की फिजा को मुकम्मल बदल दिया था। यज़दान ने एक लम्हे के लिए बेटे को गोद में उठाया और फिर अलमीरा की तरफ देखा, जो बहुत उम्मीद से उसकी जानिब देख रही थी। ये हमारा बेटा है अलमीरा, मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी अब सब कुछ वैसा ही होगा। अलमीरा को अपनी किस्मत पर रश्क आया था। हम सब का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है यसान, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें हम सब के लिए मोहब्बत और सुकून लाओ। वो इत्मीनान से बोलती उसके कंधे पर सर रख गई थी। किंगडम की चमकती हुई इमारत में वो हवा थी जिसका अलमीरा ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अब उसकी दुनिया उसके लिए महफूज खुशहाल थी। वो अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने में कामयाब हो चुकी थी। यजदान उसके रंग में रंगने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर माफिया को छोड़ना आसान न था, और अलमीरा उस हकीकत को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। वो शामिर को गोद में लिए प्यार कर रहा था। आंखों में नमी उतर आई थी। अल्लाह ने उसे अपनी नेमत से नवाजा था, जबकि वो कितना गुनहगार था। वो खामोश निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। इस मुख्तसर से हिस्से में वो इसे अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो गया था। वो इसका, उसकी जान का और अब इसके बच्चे का मुहाफिज था, और इसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अलमीरा लॉन में मौजूद अपने 4 माह के बेटे शामिर के साथ खेल रही थी। जब भी मुलाजमा ने आकर उसे खबर दी कि कोई शख्स उससे मिलने की जिद कर रहा है, वो मुलाकात करना चाहता है, वो अपना हिजाब दुरुस्त करती ड्राइंग रूम में आ गई थी, जहाँ उसके हुक्म पर उसे अंदर ही भेजा जा रहा था। यज़ान घर पर नहीं था, वरना वो कभी किसी अनजान से ही मुलाकात न करती। वो नैनी को अपना बच्चा थमाती खुद इंतजार करने लगी थी। मेहमान खाने के खुले दरवाजे से वो शख्स अंदर आया। अलमीरा का साबका शौहर आलियान, वो शख्स जिसने कभी अलमीरा की जिंदगी के सब रंग छीन कर उसे बेरंग कर दिया था। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? वो इसे देखते ही गुर्राई थी। नकाब से सिर्फ वही आंखें चमक रही थी जो आलियान की कमजोरी हुआ करती थी। अलमीरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसके सामने हाथ जोड़ कर किड़किड़ाया था। माफ कर दूं? तुम जैसे शख्स मेरी माफी क्या, मेरी धुतकार के भी लायक नहीं है। अगर मेरे करो, मैं तुम्हारे साथ निकाह किया था, मेरी इज्जत को तुम्हारे अमान में लिया था, मगर तुमने तुमने क्या किया मेरे साथ? वो सख्त लहजे में बोल रही थी। मैं मानता हूँ कि इस वक्त इस माफिया किंग के खौफ में आ गया था। मुझे तुम्हें यूं बीच मजेदार में नहीं छोड़ना चाहिए था। वो खौफजदा लहजे में बोला था, जबकि वो इस्तेहसाई मुस्कुराई। तुम्हें पता है, अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरी जान और इज्जत को तुमसे बगैरत शैतान सिर्फ आदमी से बचाकर मुझे महफूज हाथों में पहुंचा दिया। तुम्हारे जैसे शख्स का क्या भरोसा, कब बीच में छोड़ जाते। वो इस्तेहसाई मुस्कुराया था, जबकि पेशानी पर नदामत की शिकनें पड़ गई थी। अलमीरा, वो सब तुम्हारी शोर, उसने मलबा उसके सेट डालना चाहा। बकवास बंद करो, और खबरदार अगर तुमने मेरे शोहर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। वो जख्मी शेरनी की मानंद बोल रही थी, जबकि आलियान पत्थर का हो गया था। भला उसमें इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आ गया था? तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? अलमीरा ने अपनी आवाज में कड़वाहट और नफरत रखी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ अलमीरा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और मुझे सिर्फ तुम माफी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चलो। अलमीरा का दिल किया वो इस जलील इंसान का चेहरा सुर्ख कर देती जो धड़ल्ले से उसे साथ में जाने की बात कर रहा था। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ। वो सख्ती से बोल रही थी। अलमीरा, मैंने कहा अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जाओ बगैर आदमी, और खबरदार जो आइंदा मेरी जिंदगी में सर बोलने की कोशिश की। मैं अपने शोर के साथ बहुत खुश हूँ, और शुक्र करो वो इस वक्त घर पर नहीं, मैंने तुम्हारी बोटियां चील कब्बों को खिला दिया। वो शरीर गुस्से में दिखाई दे रही थी। मैं यहाँ तुम्हारे शौहर की इजाजत से ही आया हूँ। अलमीरा इस्तेहज़ाया मुस्कुराई। जानती हूँ, क्योंकि इसकी इजाजत के बगैर इस घर में परिंदा भी नहीं आ सकता। वो चेहरा झुका गया। बेहतर यही है कि शक्ल लेकर दफा हो जाओ। पर हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया, सिर्फ इसलिए कि मैं ये चेहरा जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहती। वो तनफ्फुस से बोलती मेहमान खाने से निकल आई थी, जबकि वो शिकस्ता और कदमों से वहां से निकल आया था।
अलमीरा रूम में आई, आंसू खुश्क किए और शामिर को गोद में लिए वो बाहर आ गई। अपने माजी को बिल्कुल भुला चुकी थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ यज़दान शाह और उसका बेटा शामिर था, जिनकी अपनी बीवी और माँ से दूरी ही सुहानी थी। किंगडम की चमकती हुई इमारत में रात का वक्त था। यज़दान और अलमीरा दोनों एक कमरे में बैठे थे। कमरे की रोशनी नर्म थी और बाहर रात का सुकून था। अलमीरा आराम से एक नर्म सोफे पर बैठी हुई थी। वो थक कर बैठ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी और सुकून था जो पहले कभी न था। उसका दिल, जो हमेशा किसी न किसी गम या तकलीफ से भरा रहता था, आज मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। यज़दान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई थी। उसने अलमीरा की तरफ बढ़ते हुए इसे अपने बाजुओं में ले लिया। अलमीरा ने निहायत नर्म अंदाज में यज़दान की गिरफ्त को कबूल किया था। वो इसकी बाहों में मुतमईन और महफूज महसूस कर रही थी। आज दोनों के दरमियान मजीद कोई भी तलखी या माजी की तल्ख हकीकत नहीं थी। दोनों के दरमियान खामोशी बातें कर रही थी। तुम हमेशा कहते हो ना कि मुझे तुमसे बात नहीं, जब भी मोहब्बत हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँ, तो सुनो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो उसका चेहरा थाम कर खुद पर झुका दिया, अपने लब उसके माथे पर रखी आंखें मूंद गई थी, जबकि यज़दान ने अपनी रगों पे में सुकून उतरता महसूस किया था। अलमीरा ने सर झुकाया और अब उसके सीने से लगी खड़ी थी, जैसे उसके दिल की तमाम उलझनें उसके साथ खत्म हो गई हों। सिर्फ मेरे लिए तुमने जराइम की दुनिया को खैर बात कह दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। वो सीने से लग कर खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि वो खामोशी से सुन रहा था। मेरे लिए तुम सब कुछ हो अलमीरा। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरी दुनिया मुकम्मल हुई है। यज़दान ने फिर अलमीरा को अपने करीब कर लिया और उसके माथे पर नरमी से एक बोसा दिया। अलमीरा ने आहिस्ता से अपने हाथ यज़दान की गर्दन के गिर्द डाले और निहायत मोहब्बत से कहा, तुमने मुझे अपना बना लिया यज़दान, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। यज़दान ने अलमीरा की गहरी नज़र देखी और इसका दिल भर आया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी, हर कदम पर मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। अपने दिल में से सारे खदशे बाहर निकाल दो। उसने नर्म लहजे में कहा और अलमीरा को अपनी गोद में उठाया, जैसे वो कोई फरसाना हो। मैं तुम्हें कभी भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता अलमीरा। अलमीरा की आंखों में सुकून और दिल में वो मोहब्बत थी जिसका उसे हमेशा इंतजार था। उसका दिल यज़दान के साथ मोहब्बत की गहराइयों में गर्क था, और वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में गुम हो गए थे। ये वो लम्हा था जब दोनों ही एक दूसरे में अपना सुकून तलाश कर रहे थे। पहली बार अलमीरा ने खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और यज़दान शाह के लिए इतना ही बहुत था कि वो उसे अपना सब कुछ समझती है। लेकिन क्या मालूम कि यज़दान ने अब तक माफिया को छोड़ा ही ना हो, या फिर वो अच्छा इंसान सिर्फ अलमीरा के लिए ही था। खत्म शद। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को